بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ جیسے جھوٹ کا سر ہی نہیں ہوتا، بس جھوٹ کا صرف دھڑ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ایسا ہی کھیل گزشتہ شب عمران خان نے کھیلا، یعنی عمران خان کا جو خطاب تھا گزشتہ شب کا، مطلب میں ایک اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ ایک ڈپریشن زدہ شخص نظر آئیں گے، یعنی وہ ڈپریشن زدہ شخص کہ جو گیم ہار چکے ہوں، جو اپنی بازی ہار چکے ہوں، جو اپنا داؤ ہار چکے ہوں، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ ہار چکے ہوں۔ وہ بد نصیب شخص ہے جس کو اللہ نے بیٹی کی نعمت دی، وہ جو ہے وہ اس سے محروم ہو چکے ہوں۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، ان سے محروم ہو چکے ہوں، اور وہ بچے اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو چکے ہوں۔ تو یہ شخص ایک ہارا ہوا، بھوکا، حرص اور ہوس کا پجاری نہیں تو اور کیا ہوگا۔ حرص اقتدار کا، ہوس اقتدار کا، یہی حرص اور ہوس اور بھوک تھی کہ جس نے اس کو جمائمہ سے الگ کیا، اور پھر ان کو ریحام خان سے الگ کیا، اور پھر ایک جھوٹے خواب کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ ایک طلاق یافتہ اور جوان بچوں کی ماں سے عدت کے دوران شادی کرنے کی شادی کی۔ تو بہرحال گزشتہ شب انہوں نے جو خطاب کیا جنرل باجوہ کو، انہوں نے ایک بار پھر سپر کنگ کا خطاب دیا، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سائفر تو باجوہ کے لیے آیا تھا اور مجھے کون ہٹا سکتا تھا، مجھے ہٹایا گیا۔ اور اس سائفر کی تحقیقات کے لیے جنرل طارق کی سربراہی میں نے کوئی کمیٹی بنائی تھی، اور سپر کنگ نے اس کمیٹی کو چلنے نہیں دیا۔ اور جب ہم سپریم کورٹ میں ہمارا قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ معاملہ گیا، تو وہاں جو اٹارنی جنرل تھے وہ سائفر پر بالکل بھی نہیں بولے، اور پھر میں نے سائفر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا، لیکن سپر کنگ اس وقت سب پر حاوی تھا۔ لیکن عمران خان کو یہاں پر یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ سپر کنگ جو کل تک میر جعفر تھا، میر صادق تھا، غدار تھا، چوکیدار تھا، اور پتہ نہیں کن کن القابات سے آپ نے ان کو اور ان کے ادارے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یا مسلح افواج کو نوازا، تو آج وہ سپر کنگ بن گیا۔ جب یہ سپر کنگ آپ کے لیے ماشاء اللہ لگانے کے لیے تیار ہو گیا تھا تب اچھا تھا، جب آپ اس کو ایکسٹینشن دے کر اور 20 سال مزید اقتدار پر قابض رہنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تب یہ سپر کنگ ٹھیک تھا، تب یہ میر جعفر بھی نہیں تھا۔ بہرحال ہر طرف جو ہے وہ سپر کنگ کا اثر تھا، تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اس معاملے پر تحقیقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں FIA سے کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے بلا کیوں رہے ہیں آپ لوگ، یعنی کیوں بلایا جا رہا ہے، کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، مطلب مجھے کوئی پتا تو ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اور بھائی اعظم خان کا 164 CRPC کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اور دیگر وٹنسز آ چکے ہیں، اور دیگر جتنے بھی گواہ ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ آ چکے ہیں۔ 24 کو اسد عمر، شاہ محمود قریشی کے اسٹیٹمنٹ آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے متعلقہ لوگ تھے ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکا ہے، اور جو سائفر کے حوالے سے دیگر ریکارڈ تھا وہ بھی سارا ان کے پاس آ چکا ہے۔ اور آپ کو جو نوٹس جاری ہوا ہے، آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے اس نوٹس میں مینشن ہے، ذرا پڑھ بھی لیا کریں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ FIA والے جو ہے وہ ظاہر رانا ثناءاللہ کے انڈر میں، اور رانا ثناءاللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان کو جیل میں بھیجیں گے۔ تو بھائی جیل تو آپ کر رہے ہو، آپ نے جو کچھ کیا ہے، جتنی کرپشن کی ہے، جتنے معاملات کیے ہیں، اس کے بعد جیل جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ سائفر پہ آپ نے کیا، آپ کی جو آڈیو لیکس ہیں، کیا آپ ان سے انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا میرا، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو میں سوچ رہا تھا سائفر کا، کیا آپ نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس پہ کھیلنا ہے؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ اس ملک کا نام نہیں لینا ہے؟ ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں۔ سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے۔ کیا یہ چیزیں سب ہوا میں ہوئی تھیں؟ کیا آپ نے، شیریں مزاری نے، اسد عمر نے، شاہ محمود قریشی نے، اعظم خان نے، یہ جو کچھ ہوا
کیا اس پر کوئی بات چیت نہیں کی تھی؟ کیا وہ آڈیو لیکس آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی ہیں؟ ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا اس طرح. چائنیز نے official statement issue کی ہے. I sent you that yesterday. Condemning the US for interfering in our internal affairs. بٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. اب پبلک کے پریشر سے وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائٹ پہ پریشر ہو. تو پھر آج آپ کو وہ سائفر ایک ڈرامہ کیوں لگ رہا ہے اور اس سائفر کو آپ جھوٹ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی سائفر ہے جس کو آپ نے لہرایا تھا. تو بہرحال ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. جی مزید انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہے وہ یہ موجودہ جو حکومت ہے ایف آئی اے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ اس سائفر کے نتیجے میں آئی اور ان کو کہا گیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر مجھے ہٹا دیے. وہی گھسی پٹی باتیں جو سن کے ہم تھک چکے ہیں. اور ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا بڑا اہم خطاب ہوگا، اور اہم خطاب کیا ہوتا ہے؟ خدا پہاڑ نکلی چوہی وہ بھی مری ہوئی. جناب جی القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ ایک چیریٹی ہے. کیا ہے وہ؟ وہاں تو سیرت نبی پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تعلیمات دی جاتی ہیں. القادر ٹرسٹ میں صوفی ازم پر بات کی جاتی ہے. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ تصوف کیا ہوتا ہے؟ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ عمران خان بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی تصوف کا بنیاد کس چیز پر ہے؟ آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں، کیا آپ ان کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں آپ سے تصوف پہ بات کرتا ہوں، تو آپ مجھے تصوف پہ بتا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ وحدت الوجود کیا ہے مجھے بتا سکتے ہیں؟ وحدت الشہود کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کیا تصوف کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے یا وحدت الشہود پر ہے؟ آپ بات کر سکتے ہیں اس پر؟ صوفی کا بیسک کنسپٹ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. آپ کو پتا کیا؟ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو پہلے اپنی سیرت پہ تو نظر ڈالیں، اپنے پاسٹ پہ تو نظر ڈالیں. اس وقت کچھ تصاویر آپ کے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہیں، یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کا ماضی ہے اور ایسا ہی اس کا حال ہے. رمل اور پتہ نہیں مطلب میں کس کس کے نام لوں، اللہ سب کے پردے رکھے، لیکن اس شخص نے تو انتہا کر دی اور باقی جو کسر رہتی تھی وہ حمزہ عباسی نے نکال لی کہ ہم تو سارے جو ہے وہ ہم جنس پرست ہیں، مراد سعید ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، ہم سارے جو ہے وہ ہم جنس پرست ہیں انکلوڈنگ عمران خان. تو اس کے بعد کیا کسر رہ جاتی ہے؟ اور آپ بات کر رہے ہیں سیرت نبی کی، آپ بات کر رہے ہیں جو ہے وہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اب بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، اب بات کر رہے ہیں انصاف کی، اب بات کر رہے ہیں فرانس کی. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ سی سی ٹی وی کیمروں کی اور جس طریقے سے بھی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، ان کو کتنی اسپیڈی ٹرائل کر کے ان کو پروسیکیوٹ کیا گیا. کیا آپ کو 9 مئی میں اتنا آپ کو کچھ ہوا؟ چیخ رہے ہیں آپ. بہرحال ناظرین جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض جو ہے وہ ملک ریاض سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ملک انہوں نے اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ ایک سچے کھرے انسان ہیں، وہ جو ہے وہ تصوف تو صوفیزم کے جو ہے وہ قائل ہیں، تو اسی لیے انہوں نے القادر ٹرسٹ کے لیے زمین بھی دی اور وہ بنوایا بھی. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے تو لاہور میں جو ہے وہ بلاول ہاؤس بھی بنایا تھا، وہ بتائیں کہ کتنے ارب روپے کا تھا. آگے چلیں جی، مزید کہہ رہے ہیں کہ 50 ملین پاؤنڈ کا جو ملک ریاض سے حسین شریف نے فلیٹ خریدا یا بیچا، یعنی 18 ارب روپے بنتے ہیں، یہ کیا تھا؟ اس کی بھی بتایا جائے. بہرحال جی آگے کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کی قیمت کا تعین FBI سے کروایا جاتا ہے. آج تک آپ کی کوئی ایک رسید ایسی آئی ہے جس کے اوپر FBI کا جو ہے وہ کورنگ لیٹر لگا ہوا ہو؟ FBI یہ ایکسیپٹ کرے کہ اس تحفے کا جو عمران خان نے اپنے باپ کی میراث سمجھ کے اٹھایا تھا
اس کی ہم نے جو قیمت کا تعین کروایا ہے وہ اتنا ہے. آپ نے تو جعلی پرچیاں بنوائیں, جعلی لوگ بنائے, وہ لوگ سامنے آئے, اسکرین پر آئے. تو آج آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایف بی آر یہ کرتا ہے؟ اور میں نے تو جو ہے وہ ایک کیس کا 3 جگہ پہ ٹرائل چل رہا ہے, الیکشن کمیشن میں اور جو ہے وہ اپنا اے ڈی جے کے پاس, نیب کے پاس. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بہرحال جی بہت کچھ ہوتا ہے. آگے انہوں نے کہا جی گاڑی گفٹ کی جائے تو وہ نہیں لی جا سکتی, اور جو ان کے زمانے میں 20% تھا, اور ہم نے تحائف کے توشہ خانہ سے تحائف لینے کے معاملے کو 50% پہ کر دیا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ میں نے تو چوری کی, لیکن نواز شریف نے جی جو ایک مرسیڈیز چوری کی جس کی جو ہے وہ قیمت انہوں نے ادا کی, یعنی اصل جو اس کی قیمت تھی وہ 6,36,00,000 روپے تھی, لیکن انہوں نے 42 لاکھ میں خریدی. اب کوئی ان سے پوچھے کہ مرسیڈیز کی قیمت کیا ہوتی ہے. پھر کہا کہ جی پرل کا نیکلیس اور اس کے وہ 27,000 میں انہوں نے اٹھایا, اور رولیکس گولڈ بریسلیٹ وہ 1,10,000 میں اٹھایا, اور کارٹر کی ایک گھڑی جس پہ ہیرے جڑے ہوئے تھے وہ 40,000 میں انہوں نے حاصل کی. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ مریم نواز نے ایک مڈل ایسٹ سے جو تحفہ آیا تھا گاڑی کا, وہ انہوں نے توشہ خانہ میں مینشن ہی نہیں کروایا, اور مریم نواز اس کو استعمال کرتی رہی, پھر انتہائی مہنگے داموں اس کو بیچ دیا. پھر کہہ رہے ہیں جی آصف زرداری نے 2 BMW 764 بلٹ پروف جو ہے وہ کروڑوں کی گاڑیاں تھیں, اور پھر اپنا ٹویوٹا جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی تھی, وہ بھی انہوں نے ٹویوٹا لیکسیس جو تھی وہ بھی بلٹ پروف تھی, وہ بھی آصف زرداری لے گیا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو چور کہنے سے کیا آپ خود چوری سے بچ جائیں گے, اس الزام سے مبرہ ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ کے معاملے پر حکومت بھی میری گئی اور تحقیقات بھی نہیں ہوئی, اور کیس بھی مجھ پر چل رہا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 9 مئی کو ہمارے 16 لوگ شہید ہوئے, اور یہی 16 لوگ ہیں جن کے نام پر آپ نے پاکستان سے باہر مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے آپ نے کتنے ڈالر منگوائے کہ ان شہداء کے گھروں کو دینا ہے. ذرا ان شہیدوں کی لسٹ تو دے دو, اس کا نام, پتہ, باپ کا نام, کوئی شناختی کارڈ نمبر کچھ تو بتا دو. پھر کہتے ہیں کہ جی ضلع شاہ ہمارا کارکن تھا, قتل ان کو ایجنسیوں نے کیا اور اس کا قتل بھی مجھ پر ڈال دیا. کوئٹہ کا ایک وکیل ہے وہ اپنے ذاتی دشمنی میں مارا گیا, اس کا قتل بھی مجھ پر ڈال دیا گیا, اور پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا. او بھائی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب دیے کا تیل ختم ہونے لگتا ہے نا تو اس کی لو پھڑ پھڑانے لگتی ہے. اس وقت آپ پھڑ پھڑا رہے ہیں, اس دیے کی طرح ہیں جس کا تیل ختم ہو چکا ہے, جس کی ایک گھر گرہستی برباد ہو چکی ہے. اس درد کو میں سمجھ سکتا ہوں, جس درد سے آپ گزر رہے ہیں میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ میں اس وقت اسی درد سے گزر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہر پل کس طرح جینا پڑتا ہے, کس طرح مرنا پڑتا ہے, کس طرح سسکنا پڑتا ہے, کتنی بار ٹوٹنا پڑتا ہے, کتنی بار جڑنا پڑتا ہے, کتنی بار گرنا پڑتا ہے, کتنی بار گر کر اٹھنا پڑتا ہے. میں جانتا ہوں یہ درد بڑی خطرناک چیز ہے, لیکن جھوٹ نہ بولے, قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولے. آپ نے کہا جی مجھے گرفتار کیا جانے والا ہے, میں گرفتار کیا جاؤں تو جدوجہد جاری رکھی جائے اور پرامن جدوجہد ہو. تو 9 مئی کو بھی تو پرامن جدوجہد ہوئی تھی نا. کل آپ کو 2 کیسز میں جس جج نے ضمانت دی اس جج نے انصاف کا قتل کیا, ٹھیک ہے, اس جج نے تباہی کی, اس جج نے اپنے اس منصب, اپنے وقار کا قتل کیا, اس جج نے اس قلم کا قتل کیا جس قلم سے اس نے اس ججمنٹ پر دستخط کیے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس قلم کی جس سے وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو یہ لکھ دیا جو ادھر ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ قلم کی عظمت کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اس قلم کی حرمت کو اس جج نے بہت مطلب بری طرح مسخ کیا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میری نظر میں یہ جو قلم ہے نا, اس کی جو نوک سے
جو سیاہی رستی ہے وہ میرے لیے میرے ماں کے دودھ کی طرح ہے، اور ہر دیانتدار شخص کے لیے یہ سیاہی کے قطرے ماں کے دودھ کے قطروں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس جج نے اپنی ماں کا پیا ہوا دودھ حرام کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ ضمانت تو دے رہے ہیں، اس کے کیس کو آپ ایسے کلین چٹ دے رہے ہیں جیسے آپ کا راج ہو۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ بہرحال ناظرین، سائفر کیس انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور پیر سے عمران خان کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی تیزی سے خراب ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو IMF اور جو دیگر انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز سے جو حکومت کی بات چیت ہوئی، مذاکرات، اس میں یہ کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے، اگر عدالت نے حکم دیا تو پھر اس پر عمل درآمد ضرور ہوگا، اس حکم کو پراسیکیوٹ ضرور کریں گے، اس حکم کو مانیں گے۔ اگر عدالت کہتی ہے اس کو گرفتار کر لو تو گرفتار کر لیں گے، لیکن حکومت اپنی مرضی سے نہیں کرے گی، کیونکہ اگر حکومت کو اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو کئی مرتبہ عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے، حکومت نے گرفتار نہیں کیا۔ GIT کئی بار بلاتی رہی، حکومت نے گرفتار نہیں کیا۔ نیب نے کتنے نوٹسز جاری کیے، عمران خان نے نہیں بلایا۔ رول آف لا کی بات کرتا ہے، توشہ خانہ کی بات کرتا ہے، تقریباً 36 سے زائد سماعتیں ہو چکی عمران خان ایک بھی سماعت میں، اب ایک سماعت کے علاوہ مطلب باقی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ رول آف لا کی بات کرتے ہیں آپ، انصاف کی بات کرتے ہیں آپ، انصاف کو تو آپ نے بیچ چوراہے لٹکا کے رکھ دیا ہے، انصاف کہاں ہے بھائی؟ تو بہرحال ناظرین، عمران خان جو ہے وہ اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ اس دیے کے مانند ہے جس کا تیل ختم ہو چکا ہے اور اس کی لو پھڑپھڑا رہی ہے، اور ابھی رات باقی ہے اور ابھی اندھیرا چھٹنے میں ٹائم ہے، تو ظاہر ہے کہ جتنا تیل ڈالیں گے اتنا ہی دیا جلے گا، اور جس کے پاپ کا گھڑا بھر جائے تو وہ گھڑا بیچ چوراہے پھوٹتا بھی ہے۔ تو عمران خان اب دوسروں پر الزامات عائد کر کے خود کو بری ذمہ قرار دلانا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کی بھول ہے۔ جس طرح کچھ دن بلکہ کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ عمران شفقت صاحب نے دی گریٹ ریسیٹ پروگرام کا ذکر کیا تھا، تو گریٹ ریسیٹ جو پروگرام ہے وہ جوڈیشری میں مکمل طور پر انسٹال ہو چکا ہے، اور سوائے کچھ ججز کے جو عمران خان کے کسی زمانے کے کارکن رہے ہیں، جس طرح گزشتہ روز جس جج نے فیصلہ دیا وہ عمران خان کا اپنا ہی جو ہے وہ کارکن تھا، ٹھیک ہے، جج کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے، تو ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔